بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ داستان کیا ہے، اس کا فن کیا ہے، مشہور داستانیں کون سی ہیں، اسی طرح ناول کیا ہے، ناول کا فن کیا ہے، اجزاء کون سے ہیں اور ناول کی اقسام کیا ہے کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ناول کی تاریخ کا مختصر جائزہ ہے۔ ناول کی تاریخ کا مختصر جائزہ تقسیم کے بعد سے ہمارا موضوع ہے۔ مقاصد تدریس میں ناول کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے گا، نمائندہ ناول نگاروں سے آگاہ کیا جائے گا، ناول نگاروں اور ان کے فن سے متعارف کروایا جائے گا۔ ناول کی تاریخ آپ کو بتایا گیا کہ ناول کی تاریخ ڈپٹی نذیر احمد کے بغیر ادھوری ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ راشد الخیری، پنڈت رتن ناتھ سرشار، پریم چند، سجاد حیدر جلدھرم، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا اور نسیم حجازی کے نام اردو ناول نگاری کی تاریخ میں اولیت کے حامل ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس، توبۃ النصوح، بنت النعش اہم ناول ہیں۔ اسی طرح راشد الخیری کے ناولوں کو بھی کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ راشد الخیری نے اس وقت ناول لکھے جب ناول کی تاریخ میں کوئی مستحکم اور زندہ اور مثالی ناول نہیں لکھے جا رہے تھے۔ راشد الخیری ڈپٹی نذیر احمد کے بعد لکھنے والے ناول ہیں، لیکن صبح زندگی، شام زندگی، ماہ عجم ان کے مشہور ناول ہیں۔ ان کی ناولوں کی اہمیت سے کسی صورت بھی انکار ممکن نہیں۔ اسی طرح پنڈت رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد بہت مشہور ناول ہے جو کہ قسطوار شائع ہوتا رہا، اور انہوں نے ان ناولوں میں ایسے زندہ کردار تخلیق کیے ہیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ فسانہ آزاد، کامنی، کندن، جامِ سرشار، بچھڑی دلہن، پی کہاں رتن ناتھ سرشار کے عمدہ ناول ہیں۔ اسی طرح پریم چند اردو ناول کی تاریخ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پریم چند کے ناولوں میں اہم چیز دیہات کی عکاسی ہے۔ پریم چند نے افسانے بھی لکھے، لیکن اپنے ناولوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ گیودان، نرملا، بازار حسن پریم چند کے عمدہ ناول ہیں۔ سجاد حیدر جلدھرم اردو ناول کی تاریخ میں ایک اہم نام ہے۔ ان کے ناولوں میں ترقی پسند تحریک کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح عبدالحلیم شرر کا فردوس بری اردو ناول کی تاریخ میں ایک اہم ناول ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا، نسیم حجازی کا آخری معرکہ، تلوار ٹوٹ گئی، محمد بن قاسم اردو تاریخ کے اہم ناول شمار کیے جاتے ہیں۔ تقسیم کے بعد فکشن کا ایک حصہ ان ناولوں پر مشتمل ہے جو ناخوشگوار واقعات اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک وسیع پیمانے کی ہجرتوں کا احاطہ کرتے ہیں، اور اس بحران کو دائرہ اظہار میں لاتے ہوئے جن سے صدیوں تک چلے آنے والے طرز زندگی اور مشترکہ ثقافت کے سلسلے میں حالات و واقعات رونما ہوئے۔ قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، انتظار حسین، جوگندر پال اپنے سے بڑی عمر کے ناول نگاروں کی طرح اقتدار کے زوال کے نوخاگر ہیں، جہاں کرشن چندر اور شوکت صدیقی وکٹورین انداز میں زوال اور انہدام کی دستاویزی صورت گری کرتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین اپنے انداز میں انسانیت کی بنیادی صورتحال کا رزمیہ لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں لکھنے والے اپنے آپ کے حالات و واقعات کی دستاویز سازی تک محدود نہیں رکھتے، اسی لیے تاریخ، روایت، دیومالائی، حکایت، تمثیل، استعارہ اور بہت سے متفرق عناصر ان کے تخلیقی عمل کا حصہ بنتے ہیں اور ان کی تحریروں کو ایک وسیع اور کشادہ تناظر عطا کرتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ناول اگرچہ ہمارے زمانے میں
ہمارے زمانے میں آغاز میں لکھے گئے لیکن وقت کے ایک استارے میں منقلب کر دیتے ہیں۔ تاریخ کی ناگزیر وجوہات انسانی ہمدردی اور فراخ دلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کا شاہکار ناول آگ کا دریا میں یہ سب خوبیاں موجود ہیں۔ انتظار حسین کے ہاں بھی ان کی تحریروں کے تانے بانے یا اسی قسم کے عناصر کار فرما ہیں، لیکن وقت، تاریخ اور اقدار کے زوال کے منظرنامے پر اپنی منفرد بصیرت کے ساتھ نگاہ ڈالنا انتظار حسین کی خاص خصوصیت ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ ماضی کی بازیافت کرتے ہیں اور حال کو ماضی کے تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک کی ہجرت کے دو پہلو ہیں۔ جڑوں سے کٹنا ایک کربناک پہلو ہے، دوسرا غیر یا خاک نو پر نئے سرے سے جڑیں تلاش کرنا اور جڑیں جمانا ہے۔ اگرچہ قرۃ العین حیدر، انتظار حسین اور کئی دوسرے عصری ناول نگاروں نے اپنی تخلیقات میں انسانی کرب کے اس پہلو کو اپنی کاوشوں کا حصہ بنایا، لیکن جوگندر پال نے اپنے ناول خوابرو میں اس عمل کو بہت خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد دنیا کے ادیبوں میں مارکسی اور اشتراکی افکار اور خیالات اور ہمدردی عام ہو گئی۔ اردو زبان بھی اس سے استثناء نہ رکھ سکی۔ انگارے کی اشاعت، ترقی پسند انجمن کی تشکیل جاری رہی۔ ملک کی تقسیم سے پہلے اور بعد کے برسوں کا دور ترقی پسند تحریک کے عروج کا دور تھا، خاص طور پر اردو زبان کے تعلق سے۔ یہ ایک اہم دور تھا۔ نذیر احمد اور پریم چند کی حقیقت پسندی اور حقیقت نگاری کے عروج و زوال کے اپنے مقامات تھے، اگرچہ یہاں مذہبی اور سماجی افکار نے متاثر کر رکھا تھا، لیکن اتفاق سے ترقی پسند تحریک کی حقیقت پسندی اور حقیقت نگاری کو اگر ہم اپنے لفظوں میں بیان کریں تو اسے سماجی اور اشتراکی حقیقت نگاری بھی کہا جا سکتا ہے۔ تحریک کے عروج کے برسوں میں یہ تصور اگرچہ مقبول رہا لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہیں چل سکا۔ انتہا پسندانہ انقلابی خیالات کے ساتھ ساتھ مغربی ادب کا تجربہ کاری سے وابستہ نئے تصورات بھی پریم چند کے بعد کے دور میں ہندوستانی لکھنے والوں پر، جن میں اردو ادیب بھی شامل تھے، رفتہ رفتہ اثر انداز ہونے لگے۔ سجاد ظہیر اپنے ناول یا ناولٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لندن کی رات میں افکار تجربہ کاری کا ایک ایسا امتزاج پیش کرتے ہیں جس میں شعور کی رو اور دیگر متفرقات شامل ہیں۔ عزیز احمد کا شمار آزادی سے پہلے کے برسوں میں ادبی افق پر ابھرنے والے اہم اردو ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز اگرچہ آزادی سے پہلے کے برسوں میں کیا، لیکن وہ 1981 میں اپنی وفات تک متنوع ادبی کاموں میں سرگرمی سے مصروف رہے۔ ان کا پہلا ناول ہوس غالباً 1932 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد مرمر اور خون، گریز، ایسی بلندی ایسی پستی، شبنم اور آگ شائع ہوئے۔ ان کے موضوعات کا سلسلہ کشمیری عوام کی ناداری تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ انسانی رشتوں سے جڑے مردوں اور عورتوں کی نفسیاتی الجھنوں کا بھی تجزیہ کرتے ہیں اور جگیرداری کے زوال کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کے مصائب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حیات اللہ انصاری، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، ممتاز مفتی، بلونت سنگھ بھی ملک کی تقسیم سے پہلے اردو فکشن کے افق پر ابھرے تھے اور تقسیم کے بعد کے برسوں میں بھی فعال نظر آئے۔ حیات اللہ انصاری نے اپنے ناول لہو کے پھول میں اور خواجہ احمد عباس نے اپنے ناول انقلاب میں ہندوستانی عوام اور ان کی آزادی کی جدوجہد کو رقم کیا ہے۔ کرشن چندر کے بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاصے زود نویس ہیں۔ انہوں نے بہت لکھا۔ وہ شکست، جب کھیت جاگے، آسمان روشن ہے
اور بہت سے ناولوں کے مصنف ہیں۔ جہاں وہ اپنے ناول شکست میں دبے کچلے استحصال زدہ کشمیری عوام کی عکاسی کرتے ہیں، وہیں اپنے طویل ادبی سفر میں اپنی رومانی اور پرکشش اسلوب میں مختلف اور متفرق قسم کے موضوعات کا اضافہ کرتے ہیں۔ اپنی انقلابی ہمدردیوں، اپنی انسان دوستی اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کے مسائل کو سمجھنے اور پیش کرنے کے توفیل کرشن چندر ہمارے دور کے مقبول ترین ناول نگار سمجھے جاتے ہیں، لیکن افسوس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ نمائندہ ناول نگار، ناول کی تاریخ پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ ناول جو ہے وہ پریم چند سے لے کر عبداللہ حسین تک اپنا نام منوا چکا ہے، اور اردو ناول کی تاریخ روشن ہے، تابندہ ہے۔ تاہم کچھ نمائندہ ناول ایسے ہیں جو اردو زبان کے لیے پہچان کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان ناولوں میں بہت سارے ایسے مصنفین ہیں جو پاکستان بننے سے قبل بھی ناول لکھ رہے تھے، جن میں قرۃ العین حیدر، احسن فاروقی، عزیز احمد وغیرہ کے نام شامل ہیں، اور تقسیم ہندوستان کے بعد بھی وہ ناول لکھتے رہے۔ ان میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ عزیز احمد کا ہے۔ پاکستان کے بعد سب سے پہلے یا قابل توجہ ناول نگار جنہیں ہم کہیں گے سامنے آئے وہ عزیز احمد ہیں۔ ان کے ناولوں میں ایسی بلندی ایسی پستی، گریز اور شبنم شامل ہیں۔ عزیز احمد کے قریب جو ہے 1950 کی دہائی میں جو دوسرا اہم نام جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تقسیم سے پہلے بھی وہ ناول لکھ رہی تھیں، تو 1950 کی دہائی سے لے کر اب تک ناول کے افق پر ہمارے ہاں جو سب سے بڑی شخصیت طلوع ہوئی ہے وہ قرۃ العین حیدر ہے، جنہیں ہم عزیز احمد سے بھی پہلے ان کے ناولوں کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں۔ ان 3 دہائیوں میں بہت سے ناول براہ راست قرۃ العین حیدر کے تاثر سے عاری نہیں ہیں۔ قرۃ العین حیدر جنہیں عینی آپا کہا جاتا ہے اردو میں، کئی ناول ان کے فکری رجحان کی تردید یا رد عمل کے سلسلے میں لکھے گئے۔ 1958 میں قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا شائع ہوا۔ اس سے پہلے ان کا ناول میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل شائع ہو چکے ہیں۔ آگ کا دریا بڑے کینوس کا ناول ہے جو گزشتہ 4000 سال کی تہذیبی، سیاسی، معاشرتی زندگی کی عہد بعہد ابھرنے والی علامتوں سے گزرتا ہوا عہد جدید تک آتا ہے۔ اردو کا اتنا مشہور ناول ہے جو اکثر ایم اے اردو کے نصاب میں ناول کے پرچے میں شامل رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جو دوسرا اہم نام ہے وہ عزیز احمد کا ہے۔ ان کے ناولوں میں ایسی بلندی ایسی پستی، گریز اور شبنم شامل ہیں۔ عزیز احمد کا شمار اردو کے باشعور ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ناول نگاری میں نیچرلزم کے قائل ہیں اور اردو میں اس انداز کے وہ واحد ناول نگار ہیں۔ اگرچہ شبنم میں ان کا فن نکھر کر سامنے نہیں آ سکا، لیکن ان کا دوسرا ناول ایسی بلندی ایسی پستی ان کا ایک شاہکار ناول سمجھا جاتا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے حیدرآباد دکن کے جاگیرداروں کی زندگی اور وہاں کے دربار کی ریشہ دوانیوں کو بڑی عمدگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہمارے ناول کا ایک اور رجحان ظہور پاکستان کے بعد پیدا ہونے والے فسادات ہیں، جو ان کی بھی توجہ کا مرکز بنے ہیں، لیکن ان پر زیادہ لکھنے والے جو ایک مصنف ہیں وہ نسیم حجازی ہیں۔ خاک و خون، رئیس احمد جعفری کا مجاہد اور کیسی رام پوری کا خون، ایم اسلم کا رقص ابلیس اور قدرت اللہ شہاب کا یا خدا اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ ناول نگاری کی تاریخ میں عزیز احمد کے بعد اگلا اہم نام جسے ہم شمار کر سکتے ہیں
وہ ڈاکٹر احسن فاروقی ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی تقسیم ہند سے قبل ہی ایک نقاد کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ ناول نگار کے روپ میں سامنے آئے۔ ان کا سب سے پہلا ناول شام اودھ ہے جو 1948 میں شائع ہوا۔ ناول کے فن پر جس قدر عبور احسن فاروقی کو حاصل تھا، بر صغیر میں شاید ہی کسی کو حاصل رہا ہو۔ ان کا ناول دل کے آئینے میں، ماہنامہ سیپ کراچی میں کشتوار شائع ہوتا رہا۔ انہوں نے اپنے ایک اور ناول میں محبت کے فلسفے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کا نام ہے راہ و رسم آشنائی۔ اگلا اہم نام شوکت صدیقی کا ہے۔ شوکت صدیقی قرۃ العین حیدر اور احسن فاروقی کے بعد قیام پاکستان کے ناول نگاروں میں ایک اہم اور نام رکھتے ہیں۔ ان کا سب سے مشہور ناول خدا کی بستی ہے جو 1960 میں آدمجی ادبی انعام حاصل کر چکا ہے۔ اس ناول میں عام اور نچلے طبقے کی زندگی کے افراد کی ترجمانی کی گئی ہے۔ 9 عمر کردار ہیں اس ناول میں۔ یہ ناول بڑی شفاف اور حقیقت نگاری زبان اور مکالمے کی کاٹ اور عمدہ تصویر کشی کے باوجود ہمارے ناولوں کے لیے کوئی روایت نہیں چھوڑتا۔ اگلا اہم نام ممتاز مفتی کا ہے۔ ممتاز مفتی کا ناول علی پور کا ایلی، الکھ نگری دنیا کے ان ضخیم ناولوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن میں کرداروں کی ایک دنیا آباد ہے۔ یہ غالباً اردو کے طویل ترین ناول ہیں۔ ایلی کی شخصیت کے پھیلاؤ کو نمایاں کرنے کے لیے ممتاز مفتی نے کس حد تک داستان کی تکنیک کا استعمال کیا ہے یہ آپ کو ناول پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے۔ ناول کی تاریخ میں اگلا نام انتظار حسین کا ہے۔ نسیم حجازی اور ایم اسلم نے تاریخ اسلام کے اہم واقعات کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا، لیکن کردار نگاری اور دوسرے فنی تقاضوں کے اعتبار سے ان کے ناول کمزور رہ جاتے ہیں۔ انتظار حسین کی واردات جو ہجرت کے تجربے سے طلوع ہوتی ہے، ان کے ناول بستی چاند گرہن کے باطن میں موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انتظار حسین تاریخی ناول لکھنے میں یا اپنی مثال آپ ہیں۔ اگلا اہم نام جو ہے وہ صدیق سالک کا ہے۔ صدیق سالک نے 2 ناول لکھے، ایمرجنسی اور پریشر کوکر، پاکستانی معاشرے کی سماجی، سیاسی اور اخلاقیات کے زوال کو پیش کرتے ہیں اور ان کا مقصد معاشرتی ریاکاریوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ اگلا اہم نام انیس ناگی کا ہے۔ انیس ناگی نے جدید انسان کا وجودی رویہ اور زندگی کی بے معنویت کو اپنے ناول میں پیش کیا ہے، اور اس ناول کا نام دیوار کے پیچھے ہے۔ اگلا اہم نام انور سجاد کا ہے۔ انور سجاد نے خوشیوں کا باغ اور جنم روپ میں اپنے عہد کی سیاسی صورتحال کو علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔ فروخ خالد نے سیاہ آئینے میں اس رویے کو ابھارا ہے جو قدروں کی شکستگی، اخلاقی زوال اور احساس تنہائی سے پیدا ہوتی ہے۔ طارق اسماعیل ساگر کا ناول کہساروں کی آگ افغان مجاہدین کی جدوجہد کے احوال پر مشتمل ہے۔ یہ ناول فنی لحاظ سے عمدہ ناول ہے۔ فہیم اعظمی کا ناول جنم کنڈلی بھی تکنیک کے اعتبار سے انور سجاد کے ناول سے ملتا جلتا ناول ہے۔ ناول کی تاریخ میں بانو قدسیہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، پچھلے لیکچرز میں بھی ہم ان کے بارے میں جان چکے ہیں۔ بانو قدسیہ کی ناول نگاری کی قدر ان کے ناول راجا گدھ سے بلند ہوئی۔ یہ تخلیق ان کی ناولوں میں سے ہے جنہوں نے اردو ناول کو قرۃ العین حیدر کے بعد بانو قدسیہ کی پہچان بنوایا۔ ناول کی تاریخ میں اگلا اہم نام رحیم گل کا ہے۔ رحیم گل کا ناول جنت کی تلاش ایک غیر معمولی اور شاہکار ناول ہے۔ بقول احمد ندیم قاسمی، جنت کی تلاش اردو زبان کا پہلا ناول ہے جس میں وہ گہرائی اور گمبھیر الجھنیں موضوع بنی ہیں جنہوں نے صدیوں سے بڑے بڑے حکیموں، دانشوروں اور داناؤں کو جستجوئے مسلسل میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آپ کے پاس کبھی ٹائم ہو تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ ثاقب کے سوانح ناول انقلاب بہت اہم ہے۔ یہ لہو مرزا ادیب کا ایک اہم ناول ہے۔ احمد داؤد
نے بھی اچھا ناول لکھا. اس کے علاوہ اصغر ندیم سید آدھے چاند کی رات، ندا فاضل کا دیواروں کے نیچے، صلاح الدین حیدر کا خزاں کے قیدی، نشاط فاطمہ کا آنسو جو بہہ نہ سکے، زمین کے رشتے، طارق اسماعیل ساغر کا آخری سگنل، ظہور الدین بٹ کا کشمیر لہو رنگ ہے، خورشید انور جیلانی کا فلورا اور نیلوفر، سلمیٰ ایوان کا پھول نہ ہوں پامال بہت مشہور ناول ہیں. اس کے علاوہ ناول کی تاریخ میں الطاف فاطمہ کا نام بہت مشہور ہے. خدیجہ مستور کا نام الطاف فاطمہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. خدیجہ مستور نے زمین اور آنگن میں معاشرتی مسائل اور تاریخ کے دھارے کو باہم مدغم کرنے کی سعی کی، لیکن شاید مطلوبہ تاثر پیدا نہیں ہو سکا. ان کے ناولوں میں اگر تاریخ کو الگ کر دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا. خدیجہ مستور کی سادگی، پرکاری اور دردمندی اور نفسیاتی آگہی کی پرتیں ان کے ناولوں کے مطالعے کے بعد کھلتی ہیں. قدرت اللہ شہاب اردو ناول کی تاریخ میں اہم نام ہے. ان کا یا خدا اردو کے نمائندہ ناولوں میں سمجھا جاتا ہے. اسی طرح مستنصر حسین تارڑ نے بھی کئی ناول لکھے. فاختہ میں جنگ کی ہولناکیاں محرومیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. پیار کا پہلا شہر میں ان کی خیال آفرینی سفر نامے کے انداز میں سامنے آتی ہے. مستنصر کے بیشتر نفسانی کردار جسمانی مزوری کا شکار ہیں. اس کے علاوہ الطاف فاطمہ نے درمیانے درجے کے خاندان کو اردو ناول میں جگہ دی ہے. ان کی اس کی مثال دستک نہ دو. الطاف فاطمہ کے ناولوں میں دستک نہ دو، جس میں گیتی آرا بغاوت کی، ارجمند اطاعت کی، سہولت پھوڑ پن کی نمائندہ کردار ہیں، لیکن زندگی پر کمزور گرفت ان سب کی اہم اور مستقبل زندگی پر کمزور گرفت ان سب کو ایک مستقل تباہی سے دوچار کرتی ہے. چلتا مسافر میں مشرقی پاکستان کی تقسیم، بہادری اور مہاجروں کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے. مشرقی پاکستان کے موضوع پر سلمیٰ ایوان کا ناول تنہا اور طارق محمود کا اللہ میغ دے رونگٹے کھڑے کر دینے والے ادبی دستاویزی ناول ہیں. رضیہ فصیح نے ناول آبلہ میں کہانی کو کئی رویوں کی زبان سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. انتظار حسین موسم گل، متاع درد، ایک جہاں اور بھی ہے ان کے اہم اور مشہور ناول ہیں. رضیہ فصیح احمد واقعات کی کڑیاں اسی طرح جوڑتی ہیں جیسے سویٹر بن رہی ہیں، لیکن حادثات اور واقعات کے انوکھے پن کی وجہ سے بعض اوقات مجموعی تاثر بکھر جاتا ہے اور ناول سوچی سمجھی حقیقت جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. مجموعی طور پر اردو ناول کی تاریخ میں یہ اہم نام ہیں جن کے بغیر اردو ناول کی تاریخ کو ہم ادھورا تصور کر سکتے ہیں، اور یہ ناول بھی جن کے نام یہاں پہ لیے گئے ہیں اپنے فن اور فکر دونوں اعتبار سے اچھوتے اور منفرد ناول ہیں. اردو ناول پر جو تجویز کی گئی کتابیں ہیں ان میں 2 کتابیں نہیں ہیں. ناول کیا ہے احسن فاروقی کی، ناول کی تاریخ علی عباس حسینی کی اہم کتاب ہے. آپ کی توجہ کا شکریہ. اللہ حافظ.